اچھا جی، آپ بیزار تو نہیں ہوتے نا زیادہ سوالات سے؟ نہیں نہیں، بسم اللہ کریں مولوی صاحب، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ اچھا، سلام علیکم۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اس نے کہا کہ حضرت عمر جو تھے، مطلب ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس نے کہا کہ جیسے کہ آپ کے شیعہ کے حضرات کچھ ہیں وہ جو حضرت علی کے شان میں مطلب گلو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو صحیح۔ جب میں نے کہا کہ بھائی آپ کے ایسے ایسے لوگ ہیں جو ان کے شان میں غلو کرتے ہیں اور ان کو خالق بنا دیتے ہیں، تو اس بندے نے مجھے اس کے جواب میں یہ کہا کہ بھائی اہل تسنن جو ہمارے ہیں وہ بھی، مطلب آپ کے جو اہل تسنن ہیں وہ بھی غلو کرتے ہیں حضرت عمر کے شان میں نے کہا کہ وہ مجھے بتائیں کیسے؟ کہا کہ وہ بات آپ کے عوام میں مشہور نہیں ہے، لیکن آپ کی کتابوں میں اور آپ کے جو متقدمین میں سے ہیں علماء، وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بھائی مجھے دکھا دیں ایسی کون سی بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت عمر جو تھے وہ مدینہ میں بیٹھ کر ایران کے شہر میں مسلمان فوج کی نقل و حرکت کو دیکھ لیتے تھے، اور فوج کے سالار بنام ساریہ کے ساتھ باتیں بھی کرتے تھے، اور اس کو حکم بھی صادر کیا کرتے تھے، اور ساریہ نے حضرت عمر کا فرمان سنا اور اس پر عمل بھی کیا، جس کے نتیجے میں مسلمان کامیاب ہو گئے۔ کیا یہ بات یا ہے کسی کتاب میں؟ جی بالکل بالکل بالکل، میں یا دیکھیں یہ ساریہ جو ہے، ساریہ لشکر کو بولتے ہیں، ساریہ فرد کا نام نہیں ہے، یا ساریہ اچھا، الجبل۔ بنا میں ساریہ لکھا ہوا ہے، بنا میں ساریہ۔ اس نے جو مجھے یہ بتایا تھا نا بنا میں ساریہ، تو میں نے لکھ لیا۔ جی، میں آپ کی خدمت میں وہ عرض بھی کرتا ہوں، پتہ یہ نہیں۔ کتاب اصابہ میں ہے، اصابہ میں حافظ ابن حجر نے اس کو نقل کیا ہے کہ عمر مدینے میں بیٹھا تھا، وہ آذربائیجان یا ارمینیا میں، ارمنستان یا آذربائیجان میں کوئی جہاد ہو رہی تھے، تو عمر نے ممبر پہ بیٹھ کر اس نے آواز لگائی، یا ساریہ الجبل، اے لشکر پہاڑ کی طرف بھاگو، لشکر پہاڑ کی طرف جاؤ۔ اچھا تو مسلمانوں نے کو تعجب ہے کہ بھائی یہاں پہ لشکر بھی نہیں ہے، پہاڑ بھی نہیں مدینے میں، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ بعد میں پتہ چلا وہ لشکر واپس آیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے وہ مدینے سے بیٹھ کے انہوں نے لشکر دیکھا وہاں پہ اور ان کو پیغام دیا، تو جو نعرہ لگا ان کو سنائی بھی دیا۔ اور ہو سکے تو میں آپ کو دکھا دوں اگر مجھے مل جائے گا صحابہ میں۔ اچھا، تو میرا ایک اور سوال ہے۔ ہاں جی جی وہ حکم۔ سوال یہ ہے کہ حضرت عمر یعنی کہ اپنی ناکامیاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس بندے نے کہا کہ وہ اپنی ناکامیاں اور جنگ سے فرار اور اپنی ذلتوں کو چھپانے کے لیے اپنی خلافت کے دوران قریش کو حضرت علی کے خلاف بھڑکاتے تھے، اور ان لوگوں کو مطلب خون کا بدلہ لینے کے لیے جو جنگوں میں حضرت علی کے ہاتھوں مارے گئے تھے اکساتے تھے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ موفق دین مقدسی نے اپنی کتاب میں اس بات کو ذکر کیا ہے۔ کوئی ہے ہمارے اہل تسنن سے کوئی ایسا مصنف؟ جی میں آپ کی خدمت میں یہ ساریہ کا دکھاؤں پہلے، یہ الاصابہ فی تمیز جی الصحابہ ہے۔ جی جی اچھا، حافظ ابن حجر عسقلانی کی، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ، دار الکتب العلمیہ، بیروت میں سن 1995 میں، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی ہے۔ اچھا، یہ یہاں پہ ساریہ کسی صحابی کا نام ہے، ساریہ ابن اوفا المزنی۔ اچھا اچھا، میں سمجھا تھا کہ ساریہ جو ہے وہ لشکر کو کہا، ساریہ ابن اوفا، یہ صفحہ نمبر 3 ہے، حرف سین میں صحابہ کا جو ذکر ہے وہ ان میں ذکر ہے۔ پھر ساریہ ابن زنیم ہے۔ اچھا، اس ساریہ ابن زنیم کے واقعے میں یہ ہے، واقعہ ابن عمر نقل کرتے ہیں، قال وجہ عمر جیشا ورأس علیہم رجلا یدعا ساریہ، عمر نے ایک لشکر بھیجا اور اس کا جو کمانڈر بنایا تھا کس کو؟ ایک شخص تھا، اس کا نام ساریہ تھا۔ فبینما عمر یخطب جعل ینادی، پس عمر جو ہے وہ اسپیچ دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا ساریہ الجبل، ثلاثا، 3 دفعہ اس نے کہا ساریہ پہاڑی کی طرف بھاگو۔ ثم قدم رسول الجیش، پھر اس جیش کا جو ہے لیٹر لینے والا ایک شخص آیا، خط لے کے آیا، پیغام لے کے آیا تھا۔ فسألہ عمر نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہزمنا، ہماری جنگ میں شکست ہو گئی، فبینا نحن کذالک، ہم اسی حالت میں دشمن نے ہمیں شکست دی تھی کہ ہم نے سمعنا صوتا ینادی، کہ ہم نے ایک آواز سنا، یا ساریہ الجبل، ایک آواز سنی غیب سے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف بھاگو۔
فَأَسْنَدْنَا ظَهْرَنَا إِلَى الْجَبَلِ، تو ہم نے اپنا کمر جو ہے اپنا پشت پہاڑی کی طرف کیا اور اللہ نے دشمنوں کو شکست دی. قال قیل لعمر انك كنت تصيح بذلك، لوگوں نے عمر سے کہا آپ ہی تو تھے کہ یہی نعرہ لگا رہے. یہ وہ روایت. اچھا وہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جی ہاں جی میں وہ